السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 شعبان المعظم اسلامی تاریخ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صہیب بن سنان تھا۔ آپ اصلاً عرب ہیں، لیکن بچپن میں رومی فوج نے ان کے گاؤں پر حملہ کر کے لوٹ لیا تھا اور بچوں کو اٹھا لے گئے۔ ان میں ایک یہ بھی تھے۔ ان فوجیوں نے سارے بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو وہاں سے بھاگ نکلے اور مکہ چلے آئے۔ چونکہ آپ روم سے آ کر مدینے میں بسے، اس لیے لوگ صہیب رومی کہنے لگے۔ مکہ میں انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بڑی برکت دی اور وہ کافی مالدار ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر سے مکہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کے شروع ہونے کی خبر سنی۔ حالات کی تحقیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے دار ارقم پہنچے تو اسی وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے۔ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے دوران جب کفار نے روکنا چاہا تو اپنے مال و دولت کا پتہ بتا کر ان کو واپس کیا اور پھر ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ابو یحییٰ، تمہاری تجارت کامیاب رہی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت اور مالی قربانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ ان کا انتقال 73 سال کی عمر میں سن 38 ہجری میں مدینہ میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کھجوروں میں برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کھجور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کھجوروں میں برکت کی دعا کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا، اس کو اپنی تھیلی میں ڈال دو۔ جب کھانا چاہو تو ہاتھ ڈال کر لے لینا، لیکن تھیلی کو کبھی خالی مت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مدت تک اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، خود بھی کھاتا اور گھر والوں اور مہمانوں کو بھی خوب کھلاتا رہا۔ وہ تھیلی میری کمر سے کبھی الگ نہیں ہوئی، لیکن جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، اس دن وہ تھیلی مجھ سے کھو گئی۔ ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ فائدہ، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس دعا کو پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، والدین کی قبر کی زیارت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ دنیا کے بارے میں دنیا داروں سے دور رہنا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑ لے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے۔ سورہ نجم کی آیت ہے۔ آخرت کے بارے میں حوض کوثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہے اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ چمکدار ہیں، جو اسے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ طب نبوی سے علاج چقندر یعنی بیٹ روٹ کے فوائد۔ ایک مرتبہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدہ چقندر اور جو قوت بخشتا ہے اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مرنے والے رشتہ داروں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ فائدہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کو اس طرح آواز سے پڑھنا چاہیے کہ مرنے والا سنے اور سن کر ویسا ہی خود بھی پڑھنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں کچھ بھی خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔